دیتے رہے یہاں تک کہ آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا. جب تک مولانا صاحب نے نماز ختم نہیں کر لی اس عالم کرب میں کئی مہینے گزر گئے. دل کی کیفیت سے کوئی واقف نہ تھا. ہر روز مغرب کی نماز کے وقت پردے سے لگا ہوا جذبات کے تلاطم کا جو طوفان امڑتا تھا خود مولوی صاحب کو بھی اس کی خبر نہیں تھی. اب کئی مہینے کے عرصے کے بعد مسیح گھرانے کی دوشیزہ نامعلوم طور پر اسلام سے بہت قریب ہو گئی تھی. نماز اور قرآن کے عشق نے اب اسے اس راستے پر لا کھڑا کر دیا کہ دل اس رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غائبانہ عقیدت سے سرشار ہوتا جا رہا تھا. اور جس نے دنیا میں قرآن اور نماز جیسی نعمتیں لازوال سے آشنا کیا اکثر رات کی تنہائی میں سوچا کرتی تھی کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام میں یہ کشش ہے تو خود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کتنی کشش ہوگی. بلا وجہ عرب کے صحرائے نشین اس پر شیفتہ نہیں تھے, یعنی وہ ایسے ان کے دیوانے نہ تھے. ان کی زیبائی کا یہی جلوہ کیا کم ہے کہ آج اس کے نادیدہ عشاق یعنی بغیر دیکھے عشاق سے ساری دنیا بھر گئی ہے. یقیناً محمد عربی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور راستی کی ایک سراپا حقیقت کا دوسرا نام ہے, یعنی اللہ عز و جل کے نبی کی عظمت اور سچائی ایک مکمل حقیقت ہے. صاحبزادی روزانہ صبح کو نئے کپڑے زیب تن کر کے باپ کو آداب کیا کرتی تھی. آج باپ کی خوشی کا سب سے بڑا دن تھا کیونکہ بیٹی نے کبھی اب والد صاحب سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی اور یہ چاہتا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے کچھ فرمائش کرے. آج وہ بڑی سج دھج سے آداب کرنے آئی تھی. آداب سے فارغ ہو کر مچلتے ہوئے کہا کہ فادر ایک درخواست پیش کروں, قبول فرمائیں گے؟ بیٹی کے ان الفاظ پر باپ کی روح جھوم اٹھی. شفقت باپ کا جذبہ پھوٹ پڑا. پھرتے محبت بے قابو ہو کر جواب دیا, میرے لختے جگر ساری زندگی یہ آرزو ہی رہی کہ دوسرے بچوں کی طرح تم بھی کچھ فرمائش کرو اور میں اسے پوری کر کے تمہاری مسکراہٹوں اور مسرتوں کو تمہارے چہرے پر دیکھوں. لیکن نہ جانے تمہاری طبیعت کیسی ہے کہ یہ آرزو تشنا ہی رہی. اب جبکہ زندگی میں پہلی بار اپنے ارمان کا اظہار کے لیے تمہاری زبان کھلی ہے تو کیا اب یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ میں اسے قبول کروں گا یا نہیں کروں گا؟ تمہارے علاوہ کون ہے کہ میری زندگی کی امیدوں کا مرکز جس کے لیے کوئی بات اٹھا رکھوں گا؟ بیٹی نے نگاہیں نیچے کیے رکھتے جھکتے ہوئے بڑی مشکل سے اتنے الفاظ ادا کیے, مجھے اجازت دیجیے کہ مولانا صاحب سے میں بھی فارسی کی تعلیم حاصل کروں. باپ نے یہ سن کر کہکا لگایا. بیٹی کو تھپکاتے ہوئے کہا کہ بیٹی ذرا سی بات کے لیے تم نے اتنی زبردست تمیز باندھی. میرا تو گمان تھا کہ کوئی بہت اہم فرمائش کرنے والی ہو. تمہیں اجازت ہی نہیں بلکہ تحسین آفرین بھی ہے کہ تمہارے اندر حصول علم کا شوق بھی جاگ اٹھا. دوسرے دن مولانا صاحب بعد نماز مغرب صاحبزادی کو بھی فارسی کی تعلیم دینے لگے. محنت اور ذہانت نے تھوڑے ہی عرصے میں فارسی زبان سے اچھی طرح روشناس کر دیا تھا. اور دوران تعلیم ایک دن صاحبزادی نے مولانا صاحب سے کہا, حضور والا آپ کو زحمت نہ ہو تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مسلمان مصنفین کی چند کتابیں مجھے فراہم کر دیجیے. مولانا صاحب کو اس عجیب و غریب فرمائش پر حیرت تو ضرور ہوئی لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکے. دوسرے دن چند مستند اور مفید کتابیں لا کر حوالے کر گئے. نماز اور قرآن والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہونے کا موقع حاصل کر کے صاحبزادی کی مسرتوں کی کوئی انتہا نہیں تھی. جذبائی شوق کے عالم میں کتاب کا پہلا ورق کھولا. کائنات کے سب سے معظم ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطالعہ شروع کیا. ورق پر فضل و رحمت, جلال و جمال, عظمت و زیبائی اور طہارت و تقدس, صبر و تحمل اور جود و کرم, زہد و عبادت, فقرا اطار, علم و حکمت, اعجاز و توانائی, قدرت اور اختیار, قرب الہی عز و جل
کی جلوہ آرائی اور آسمان شوکت اقتدار کے مناظر دیکھ کر دل کی دنیا جگمگا اٹھی. پھرتے شوق میں پلکوں پہ موتی کے قطرے جھلملانے لگے. لالا کی پنکھڑی جیسے ہونٹ کے حرکت میں آئے اور ایک ننھی سی آواز فضا میں گونجی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا عز و جل تو گواہ رہنا کہ مسیح مذہب سے نکل کر تجھ پر اور تیرے آخری نبی رسول اکرم شفیع معظم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لاتی ہوں. ایک قادر معبود عز و جل تیرے محبوب حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ کہ میری آنے والی زندگی کو کفر کی یلغار سے محفوظ رکھنا. تو میرے پیچھے محترم اسلامی بھائیوں, یہ بچی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے کہ مجھے آئندہ زندگی میں کفر کی یلغار سے محفوظ رکھنا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسلمان ہیں مگر کفر کے قریب ہیں, کفر کے قریب ہو گئے. میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں, ایک اسلامی بھائی نے مجھے کیسا واقعہ بتایا, یقین جانو میں تو ہل کے رہ گیا کہ ایک فیملی اپنے بچے کو لے کے ایک شادی کے گھر میں گئی. اس کے بعد امام صاحب نے نکاح پڑھایا. نکاح پڑھانے کے بعد خطبہ پڑھا. خطبہ پڑھانے کے بعد سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. سب نے ایک دوسرے کو کیا دی, مبارکباد دی, مبارک ہو. ایک بچہ اٹھتا ہے اپنے ابو سے کہتا ابو یہ شادی ہو گئی. یہ کیسے شادی ہو گئی, یہ شادی ہو گئی, کیسے شادی ہو گئی, یہ تو پھیرے تو اس نے لگائی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. گھروں میں انڈین فلمیں دیکھتے ہیں اور مطلب ہندو مذہب جو مطلب اتنا پرچار ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں. ہندو مذہب, ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, لوگ جائے نماز نہیں بناتے بلکہ مندر بنا لیتے اپنے گھر بدقسمتی سے. یقین جانیے فلموں میں ہوتا کیا ہے, ارے فلموں میں ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے. کون سی انڈین ایسی فلم ہے, کون سا ایسا ڈرامہ ہے جو ہندو مذہب سے خالی ہے؟ کوئی خالی ہے؟ کوئی خالی نہیں ہے. پیارے اسلام بھائی ہمارے ایمانوں سے کھیلا جا رہا ہے. اس کو دیکھیے, یہ بچی کیا کہہ رہی ہے, یا اللہ عز و جل میری بقیہ زندگی کو کفر کی یلغار سے محفوظ رکھنا. اب دل میں عشق محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چراغ جل چکا ہے. اب ایمان کی بالغیب کی ایک نئی دنیا نظر کے سامنے تھی. حیات سرور کوئنین بے قصوں کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ تاریخ ذہن میں گھوم رہی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم, جن کا نورانی دل ربا چہرہ سرمگین, آنکھیں خوشبو مہکاتی امرین زلفیں موجہ نور میں لہراتا ہوا عرض تابہ جمال سرابہ کا ایک نقش نگاہوں میں تصورات کی دنیا پر چھایا ہوا. رات کو سونے لگی, جو ہی آنکھ لگی تو دیکھا کہ مسجد سے اذان ہو رہی ہے. ابھی اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوا اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ فضا میں گونجا کہ آنکھ کھل گئی. کلمہ اسلام سن کر دل بیتاب ہو گیا, ایمان کی امنگیں جاگ اٹھی. آج چہرہ بشاشت سے کھلا جا رہا تھا. ان کی نورانیت چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی. چہرے کی نورانیت سے ماں باپ کو بھی بڑی حیرت ہوئی. وہ اسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان سمجھ رہے تھے. آج پھر مولانا صاحب کا بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا. مولانا صاحب تشریف لائے. حسب معمول مغرب کے بعد صاحبزادی پڑھنے کے لیے حاضر ہوئی. جو ہی چہرے پر نظر پڑی تو مولانا صاحب کی آنکھیں حیرت سے تکنے لگی. صاحبزادی نے کہا کہ حیرت نہ کیجئے, مجھے کلمہ پڑھا کر میرے اسلام پر گواہ بن جائیے اور دیکھیے کہ میں نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے, آئندہ مجھے اسی نام سے پکاریجیے گا. مولانا صاحب گھبرا گئے, لرز اٹھے اور کہا کہ دل سے مسلمان ہو جانا نجات کے لیے کافی ہے. بیٹی اگر تم نے اسلام کا اعلان کر دیا تو مجھے ڈر ہے کہ اس کی اطلاع کمشنر صاحب کو ہو گئی تو ہم پر بھی وبال آئے گا اور آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی. فارسی تعلیم ختم ہو جانے کے بعد فاطمہ نے قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا. مولانا صاحب کی آمد و رفت کا سلسلہ وہ منقطع نہیں کرنا چاہتی تھی. اسے توقع تھی کہ مستقبل میں ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اب فاطمہ گھر والوں کی نظروں سے چھپا کر نماز پڑھنے لگی تھی. صبح کے وقت
قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی. چونکہ اس کے کمرے میں ابتدائی سے کوئی نہیں آتا تھا، اس لیے اس کی زندگی کا اکثر حصہ صیغۂ راز میں تھا. والدین کی اس کی خبر نہ تھی، لیکن باطن کی تطہیر یعنی پاکیزگی اور روحانی تقدیس کا اثر نہ معلوم طور پر اس کے گرد و پیش میں نمایاں ہو چکا تھا. خاندان کے لوگ قدرتی طور پر فاطمہ سے محبت اور شفقت کے ساتھ ساتھ احترام بھی کرنے لگے تھے. اس بچی کی شخصیت کا اثر بغیر کسی ظاہری سبب کے لوگوں کے شعور پہ چھاتا جا رہا تھا. وہ رات کی تنہائی میں کیا کرتی تھی کسی کو بھی اس کی خبر نہ تھی. مولانا صاحب کے ذریعے صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی بہت زیادہ اہتمام کیا کرتی تھی. سب کے سونے کے بعد اپنا کمرہ بند کر کے عشاء کی نماز پڑھتی، اس کے بعد سو جاتی، پھر تہجد کے لیے اٹھتی اور تا دم سحر گریہ و زاری و مناجات و تسبیح و تحلیل و درود السلام میں مشغول رہتی. اس کے دل کا آئینہ اتنا شفاف ہو گیا تھا کہ عالم غیب کے انوار و اسرار وہ کھلی آنکھوں سے تماشا دیکھا کرتی تھی. اب آہستہ آہستہ اس کی زندگی دیگر مشاغل سے دور ہونے لگی. گھنٹوں وہ کھوئی سی رہنے لگی. اس کی روح کی لطافت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کئی دن بغیر کسی ذوق و نکاحت کے وہ روزے میں گزار دیتی تھی. ایک دن مولانا صاحب جب شام کے وقت پڑھانے آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ صاحبزادی آج کچھ علیل ہیں، اس لیے وہ نہیں پڑھیں گی. جو ہی وہ واپس جانا چاہتے تھے کہ آیا نے اطلاع دی صاحبزادی نے اپنے حجرہ خاص میں آپ کو بلا رہی ہیں. مولانا صاحب ہمت کر کے کمرے میں داخل ہوئے. دیکھا تو فاطمہ بستر پر لیٹی تھیں اور قدم کی آڑ پاتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور نہایت سرگوشی کے ساتھ مولانا صاحب سے کہا، آپ کے احسانات سے میری گردن ہمیشہ بوجھل رہے گی. آپ کی وجہ سے مجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے اور حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دولت عشق سے میری روح اور کیف و سرور کے ایک نئے عالم میں داخل ہوئی ہے. اب میں روحانی قرب کی منزل میں ہوں جہاں ایک لمحے کے لیے بھی میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے. میری حالت کے آثار یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اب میں زندگی کے آخری لمحے سے گزر رہی ہوں. عالم قدس کا پیامی یعنی ملک الموت جلد ہی آنے والے ہیں. میں بھی اس کی منتظر آنکھوں سے راہ دیکھ رہی ہوں. تخت سفر باندھ کر میں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں. اپنے انجام کی کامیابی پر دل اتنا مطمئن ہے کہ مسکراتے ہوئے اجل یعنی موت کو خیر مقدم کروں گی. صرف ایک آرزو ہے کہ جس کے لیے میں نے آپ کو اس وقت زحمت دی ہے، اگر بعد مرگ انتقال کے کہ میری وصیت پوری کرنے کا یقین دلائے تو عرض کروں. اتنا کہتے ہوئے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی. مولانا صاحب بھی اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، وہ بھی اشکبار ہو گئے. بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، اللہ عز و جل سے یہی دعا ہے کہ آپ کی زندگی کا مرتبہ بڑھائے، آپ کی عمر دراز فرمائے، اور اللہ عز و جل کو اگر یہی منظور ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا. آپ اپنی آرزو کا برملا اظہار فرمائیے، میں اس کی تعمیر کا آپ کو یقین دلاتا ہوں. فاطمہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے قبول اسلام کی خبر گھر والوں کے علم میں نہیں ہے. وہ مجھے عیسائی مذہب کا ہی پیروکار سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے گرجا میں قدم تک نہیں رکھا، لیکن وہ اسے میری غیرت حیا سمجھتے ہیں. اس سے مجھے یقین ہے کہ وہ میرے مرنے کے بعد میری تجہیز تکفین مسیح مذہب کے